بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج تیسری بار اپنی نند کا خفیہ علاج کروانے آئی تھی۔ وہ گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں رکھتی تھی، پھر بھی ہر 6 ماہ بعد ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا جسے ساس مجھے قسم دے کر چھپانے کو کہتی، بہو یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ ہماری بدنامی ہوگی۔ مگر میں جانتی تھی یہ بدنامی نہیں، کوئی خوفناک سچ تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ تجسس نے مجھے مجبور کر دیا اور میں نے ایک رات اپنا موبائل اس کے کمرے میں چھپا دیا۔ اگلے روز جب میں نے ریکارڈنگ دیکھی تو میرا دل حلق میں آ گیا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھلا اور میری نند گھر میں ایک جیتی جاگتی قبرستان کی خاموشی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بس یہی بتاتا کہ اندر کوئی ہے، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی، اس کی ہمیشہ سر جھکائے رہنے کی عادت اور اس کے لبوں پر جمی خاموشی چیخ چیخ کر بتاتی تھی کہ روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیے۔ وہ میری ہم عمر تھی، مگر اس کے چہرے پر وقت کی لکیریں نہیں، غم کے گھاؤ تھے۔ میرے دل میں بارہا ایک خیال اٹھتا، صبا تم کیوں ہو اتنی خاموش؟ یہ کون سا غم ہے جو تمہاری ہنسی اور تمہارے خواب دونوں کو نگل گیا؟ 6 ماہ پہلے میں نے پہلی بار دیکھا جب ساس نے غیر رسمی انداز میں ڈاکٹر کو گھر بلوایا، اور پھر وہ رازوں بھری میٹنگ ساس کے بیڈ روم میں ہوئی۔ ساس کا رنگ اس دن ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، اور جب ڈاکٹر چلے گئے تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، بہو کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، یہ معاملہ صبا کا ہے، اور اگر خاندان میں کسی کو پتہ چلا تو ہماری صدیوں کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ ساس کے الفاظ میں عزت کا خوف تھا، مگر میری نظروں نے صبا کی چیخیں سنی تھی جو اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ مگر آج جب 6 ماہ بعد وہی منظر دوبارہ دہرایا گیا اور ساس نے مجھے پھر وہی الفاظ دہرائے، بہو آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ راز یہیں دبا دو، تو میرے اندر کا تجسس ایک آتش فشاں بن کر پھٹ پڑا۔ میں نے سوال کیا مگر زبان گنگ رہی۔ میرے ذہن میں سوال تھا، صبا تو کمرے سے باہر قدم نہیں رکھتی، یہاں تک کہ وہ چاندنی رات بھی نہیں دیکھتی، پھر کیا ہے جو بار بار اس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی کسی کو اندر سے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے صبا کو دیکھا ہے۔ یہ جملہ ہر وقت میرے ضمیر میں گونجتا تھا۔ ساس ہر بار ایک چھپا ہوا خوف لیے پھرتی تھی اور صبا ہر بار ایک گہرا زخم لیے۔ ساس کا یہ بار بار روکنا اور صبا کی دائمی خاموشی مجھے یقین دلا رہی تھی کہ کوئی تاریک اور خوفناک راز ہے جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، مجھے اس خاموش موت کا راز جاننا ہی ہوگا۔ میں صبا کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے خود ایک رازدار ہی کیوں نہ بننا پڑے۔ صبا کی یہ حالت اور ساس کا شدید خوف میرے لیے ایک چیلنج بن چکا تھا۔ میرے شوہر بھی صبا کے خوف کے سامنے بے بس تھے۔ وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں جس کا پتہ چلنا حویلی کے لیے قیامت برپا کر دے گا، لیکن میں ایک بہو ہونے کے ناطے اپنی نند کی اس خاموش اذیت کی مزید متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے وہ رات چنی جب گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے اپنے پرس میں رکھا ہوا پرانا موبائل جس میں کیمرہ ریکارڈنگ آن تھی، انتہائی احتیاط سے صبا کے کمرے میں کتابوں کی الماری کے اوپر اس طرح رکھ دیا کہ وہ دروازے کے کھلنے اور بستر کے قریب کے حصے کو ریکارڈ کر سکے۔ میری سانسیں رک رہی تھیں۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کیا دیکھنے والی ہوں۔ کیا واقعی کوئی باہر کا شخص آتا ہے؟ کیا یہ کوئی جن بھوت کا معاملہ ہے؟ میرے دل نے کہا، سچائی کتنی بھی تلخ ہو، اندھیرے میں چھپے رہنے سے بہتر ہے روشنی میں آ جائے۔ اگلے دن صبح کا وقت تھا۔ صبا ہمیشہ کی طرح بستر کے کونے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں پہلے سے گہری تھیں۔ میں نے ایک بہانے سے کمرے میں جا کر کیمرہ اٹھایا اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا جبکہ میں نے ریکارڈنگ چلائی۔ پہلے تو صرف خاموشی تھی، صبا کی سسکیاں اور باہر کی ہوا کا شور۔ پھر رات کے ٹھیک 1 بجے دروازہ بہت آہستگی سے کھلا۔ یہ وہ گھڑی تھی جس نے میرے جسم میں خون منجمد کر دیا۔ میں نے چیخنے کے خوف سے اپنا منہ ہاتھ سے دبا لیا۔ جو سایہ اندر داخل ہوا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام صبا ہے۔ میرا تعلق کراچی کے علاقے گلشن اقبال کے ایک معزز اور دولت مند گھرانے سے ہے۔ میرے والد کے شہر کے معروف کاروباری طبقے میں بڑا نام تھا۔ ہماری حویلی شہر کے بیچوں بیچ ایک شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ بچپن سے میں نے دولت کی چمک، اونچی محفلیں، مہنگے لباس اور ریشمی خوابوں میں آنکھ کھولی تھی، مگر شاید مجھے خبر نہیں تھی کہ کچھ خواب صرف آنکھوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ سچائیاں اتنی تلخ ہوتی ہیں کہ روح کا سکون بھی چھین لیتی ہیں۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اور والدین کی آنکھوں کا تارا۔ میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، صبا تمہارے نصیب میں کچھ خاص لکھا ہے، تم وہ روشنی ہو جو ہمارے گھر کو جگمگائے رکھے گی۔ مگر قسمت شاید پہلے ہی فیصلہ کر چکی تھی کہ یہ روشنی اندھیروں میں دفن ہونے والی ہے۔ میں صرف 19 سال کی تھی جب میری شادی بڑے طمطراق سے
میرے والد کے بزنس پارٹنر کے بیٹے عدنان سے کر دی گئی۔ پورے شہر میں اس شادی کے چرچے تھے، اخباروں میں تصویریں چھپی، لوگوں نے کہا دولت اور حسن اور رتبہ سب ایک جگہ جمع ہو گیا، مگر کسی نے نہیں دیکھا کہ سونے کی طرح چمکنے والے زیورات کے نیچے ایک لڑکی کا دل کس خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے شادی کی پہلی رات میں کمرے کی ایک کونے میں بیٹھی تھی، میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں اجنبیت تھی، اس کے لہجے میں ایک عجیب غرور، ایک برتری تھی، جیسے وہ مجھے اپنی زندگی کی خوشی نہیں اپنی ملکیت سمجھ رہا ہو۔ یاد رکھو صبا، تم اب میری عزت ہو، مگر میری مرضی سے ہی سانس لوگی، یہ اس کے پہلے الفاظ تھے اور وہ میرے دل پر داغ بن گئے۔ شادی کے چند ہفتوں بعد ہی میرا خوابوں کا گھر خوف کی قید بن گیا۔ میں نے پہلی بار سنا تھا کہ امیری کے محلوں میں بھی چیخیں گونجتی ہیں، مگر دب کر بند دروازوں کے پیچھے۔ عدنان کی ماں ایک سخت اور غرور میں ڈوبی عورت تھی، ان کے نزدیک بہو وہ نہیں جو بیٹے کی ساتھی بنے، بلکہ وہ تھی جو سر جھکا کر ان کے حکموں کی غلامی کرے۔ میں نے کوشش کی، میں نے ہر دن ان کی خوشی کے لیے خود کو قربان کیا، مگر ان کی تسکین کی کوئی حد نہیں تھی۔ ایک دن چائے کا کپ ہلکا سے چھلک گیا تو پورے ڈرائنگ روم میں میری بے عزتی ہوئی۔ یہ کیا سکھایا تمہارے گھر والوں نے؟ لاکھوں کی بیٹی ہو مگر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں۔ عدنان خاموش بیٹھا رہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس دن جانا کہ عورت کا اصل دکھ دولت کی کمی نہیں، تحفظ کی کمی ہے۔ رات کو عدنان نے کچھ نہیں کہا، بس ایک سرد خاموشی تھی، مگر اگلی رات وہ غصے میں میرے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں بیلٹ تھی۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس نے میری بات سنے بغیر وہ بیلٹ میرے بازو پر ماری۔ درد جسم سے زیادہ روح میں اترا، میری چیخ بند لبوں کے پیچھے دب گئی۔ میں نے سیکھ لیا کہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں بھی ظلم سہتی ہیں، بس ان کی چیخوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہی ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ صبح وہی مسکراہٹ، وہی مصنوعی خوشی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ایک دن اماں کا فون آیا، صبا بیٹا خوش ہونا؟ میں نے کہا جی اماں بہت خوش ہوں، عدنان میرا بہت خیال رکھتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے میرے چہرے پر تازہ نشانوں کا درد تھا۔ اماں کے لیے میں جھوٹ بولتی رہی کیونکہ وہ میرا درد سن کر رو پڑتی۔ عدنان کا تشدد وقت کے ساتھ بڑھتا گیا، کبھی معمولی بات پر تماچا، کبھی کسی دوست سے بات کرنے پر تانا، کبھی صرف اس لیے کہ میں نے اس کے کپڑے صحیح سے استری نہیں کیے۔ میں آہستہ آہستہ ایک جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ وہ چہرہ پہچان میں نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں قصوروار ہوں؟ کیا محبت صرف دھوکہ دینے کا نام ہے؟ مگر جواب صرف خاموشی تھی۔ ایک رات میرا شوہر شراب کے نشے میں گھر آیا، اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں کسی اور سے بات کرتی ہوں۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے عدنان، مگر اس نے سنی ہی نہیں۔ اس رات میری چیخوں نے پورے گھر کو ہلا دیا مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ ساس اپنے کمرے سے نہیں نکلی، شاید ان کے لیے یہ سب معمول بن چکا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر نہیں فرش پر تھی، چہرے پر سوجن، ہونٹوں سے خون کے دھبے اور دل میں ایک سوال، کیا یہ وہی زندگی ہے جس کے لیے ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے؟ میں نے ہمت کی، اپنے والدین کے گھر جانے کی بات کی، مگر ساس نے کہا ہمارے خاندان کی بہو میکے نہیں جاتی، مر جائے گی مگر گھر نہ چھوڑے۔ میں نے سوچا شاید مرنا ہی اب آسان ہے۔ میں بالکنی میں کھڑی تھی، نیچے اندھیرا پھیلا تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں چلی گئی تو شاید سب سکون میں آ جائیں گے، مگر پھر اماں کا چہرہ یاد آیا، ان کی دعائیں، ان کی محبت، اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ وہ رات میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ظلم کے خلاف آواز نہیں توڑوں گی بلکہ اپنی خاموشی کو ہتھیار بناؤں گی، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ چند دن بعد میرا شوہر کہیں باہر گیا ہوا تھا اور گھر میں صرف میں اور میری ساس تھی۔ وہ دن بھی عام دنوں کی طرح شروع ہوا، مگر رات کو جب میں نے دروازہ بند کیا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں نے روشنی جلائی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر وہی رات، وہی خوف اور وہی دباؤ۔ میری سانسیں تیز ہو گئی، دروازہ بند تھا مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس لمحے جو ہوا اس نے میری روح توڑ دی۔ عدنان نے میری کلائی پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں دیوار سے جا ٹکرائی اور میرا سر زخمی ہو گیا۔ میں نیچے گری تو وہ مجھ پر چلانے لگا، تم جیسی عورتوں کو عزت نہیں چاہیے، صرف دکھاوا چاہیے۔ میں روتی رہی مگر اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی رحم نہ تھا۔ میری ساس دروازے پر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی، جیسے یہ سب معمول ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ رشتے صرف ظاہری ہوتے ہیں، ان میں احساس نہیں ہوتا۔ اس رات میرے شوہر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے نہ کھولا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھ کر پوری رات گزاری۔ صبح ساس نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھمایا اور کہا اب تم اس گھر کی عزت کے قابل نہیں رہی، اگر کچھ غیرت ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔
میرے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اماں جی میں نے کیا کیا ہے، مگر جواب ایک زوردار تھپڑ کی صورت میں ملا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ انہوں نے کہا جا اپنی ماں کے گھر جا کر بیٹھ جا، وہی تجھے پناہ دے گی۔ میں سڑک پر نکلی تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا جیسے آسمان نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ میں ننگے پاؤں چلتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نہ کوئی گاڑی تھی نہ کوئی انسان، بس سناٹا اور میرے قدموں کی چاپ۔ کہیں دور سے آتے کتے کی بھونکنے کی آواز میرے جسم میں لرزہ طاری کر دیتی تھی، مگر میں چلتی رہی۔ جانے کہاں جانے کی ہمت تھی، میں صرف اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ جب میں اپنے میکے کے دروازے پر پہنچی تو آسمان سے بارش ہونے لگی۔ میں نے دروازے پر بیل دی، چوکیدار نے دروازہ کھولا تو میں اندر گئی۔ امی نے میری حالت دیکھ کر ان کے ہاتھوں سے چادر گر گئی۔ میری ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا یا اللہ میری بچی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں کچھ نہیں بولی، بس ان کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی۔ ابو نے جب میری حالت دیکھی تو ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہا صبا اب آرام کر بیٹی، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ میں خاموشی سے اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی، وہی کمرہ جہاں کبھی میں خواب دیکھا کرتی تھی، مگر آج ان خوابوں کی جگہ اندھیرا تھا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، میرا چہرہ نیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کے نیچے سوجن تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں خود کو پہچان نہ سکی۔ وہ صبا جو کبھی حویلی میں سب کی آنکھوں کا تارا تھی، آج ایک ٹوٹی ہوئی گڑیا بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے مگر میرے اندر کا خوف ختم نہ ہوا۔ میں بار بار چونک کر کمرے کے کونوں میں دیکھتی جیسے کوئی وہاں موجود ہو۔ کبھی لگتا کوئی میرا نام لے رہا ہے، کبھی لگتا کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ اماں مجھے دیکھ کر کہتی کہ بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں ان کی آواز بھی دھندلی سنائی دیتی۔ میں ہر وقت سہم جاتی، کبھی زور سے دروازہ بند کرتی، کبھی رات کو جاگ جاتی اور کہتی اماں وہ آ گیا ہے، مگر وہاں کوئی نہ ہوتا۔ ابو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، مگر اماں نے روکتے ہوئے کہا لوگ کیا کہیں گے، ہماری بیٹی پاگل ہو گئی۔ وہ دن بدن میری حالت بگڑتی گئی۔ میں کھانا بھول جاتی، پانی سے ڈرنے لگی، روشنی میں بھی اندھیرا نظر آتا۔ کبھی کبھی میں ہنستی اور اگلے لمحے رونے لگتی۔ ابو نماز پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ میرے لیے دعا مانگتے، میں ان کی آواز سنتی مگر جواب نہ دے پاتی۔ پھر ایک دن اماں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ راز چھپایا نہیں جا سکتا۔ دروازہ بہت آہستگی سے کھلا، یہ وہ گھڑی تھی جس نے میرے جسم میں خون منجمد کر دیا۔ میں نے چیخنے کے خوف سے اپنا منہ ہاتھ سے دبا لیا۔ جو سایہ اندر داخل ہوا وہ کوئی نامحرم نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک درمیانی عمر کا شخص تھا جو ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ ڈاکٹر لگ رہا تھا۔ وہ دونوں صبا کے قریب آئے۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کیا اور پھر ایک انجیکشن تیار کرنے لگا۔ صبا خاموش تھی، جیسے کسی اور دنیا میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں نے اسکرین کے سامنے جھک کر دیکھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا یہ وقت ہی سکون دے گا، مگر علاج طویل ہے، اسے کسی بڑے شہر لے جائیں تو بہتر ہوگا۔ ساس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا نہیں، لوگ باتیں کریں گے، بس یہی کافی ہے، اسے نیند آ جائے کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ صاف تھا، مگر دل یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اگلے دن ہمت کر کے ساس کے پاس جا کر کہا اماں یہ ویڈیو دیکھیے، یہ کیا ہے؟ اماں کا چہرہ زرد پڑ گیا، ہاتھ سے موبائل گر گیا، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ تھوڑا خاموش رہیں پھر رو پڑی۔ بیٹا میں نے اپنے پرانے دوست ڈاکٹر فاروق سے مشورہ کیا تھا۔ صبا کی حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا ہے، کوئی اسے آواز دیتا ہے۔ میں ڈر گئی تھی، لوگوں کو پتہ چلتا تو بدنامی ہوتی۔ میں نے علاج چھپ کر کروانا بہتر سمجھا۔ ان کی آواز بھرائی تھی، میں ماں ہوں بیٹا، مگر کیا کروں، ہر دن اسے ٹوٹتے دیکھتی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک جیسے کسی نے چرا لی ہو۔ یہ سن کر میرے دل میں صبا کے لیے اور دکھ پڑ گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور وہی ویڈیو بار بار دیکھی۔ ہر بار وہ منظر میری روح ہلا دیتا، صبا کی ساکت آنکھیں، انجیکشن کی چبھتی سوئی اور اس کے لبوں پر جمے وہ 2 لفظ میں ٹھیک ہوں، جو سچ سے کوسوں دور تھے۔ اگلی رات میں نے دیکھا کہ اماں پھر صبا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ وہ صبا کے قریب بیٹھ گئیں، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ صبا کی آنکھیں آدھی کھلی تھی۔ وہ ہلکی آواز میں بولی اماں وہ آج پھر آیا تھا، اس نے کہا میں واپس چلوں، وہ کہتے ہیں وہاں سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اماں نے رو کر کہا بیٹا وہ سب ختم ہو گیا، کوئی نہیں ہے وہاں، وہ سب یادیں تھیں، اب تم صرف میری ہو۔ صبا نے خاموشی اختیار کر لی۔ اگلے دن میں نے اماں سے پوچھا یہ وہ کس کے بارے میں کہتی ہے؟ اماں نے لرزتی آواز میں کہا عدنان کے بارے میں۔ عدنان کے بارے میں؟ اماں کی لرزتی آواز میں یہ الفاظ جیسے میرے دل کے اندر کسی بجلی کی طرح گرے۔ میں ٹھٹک گئی، میری سانس سے رک گئی اور بے اختیار نکلا عدنان کے بارے میں؟
अम्मा ने एक गहरी सांस ली, चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और धीमी आवाज़ में बोली, हाँ बेटा, अदनान के बारे में ही। सबा उसी के इश्क में पागल है। वो उसकी बीवी थी जिसकी शादी मैंने तुमसे बहुत पहले की थी। मैं अक्का बक्का रह गई, जैसे मेरी ज़ुबान बोलना भूल गई। मेरे जहन में सबा के सारे अल्फाज, उसकी आंखों की नमी, उसकी खामोशी और वो सब बातें गूंजने लगी जो मैं कभी समझ ही न सकी थी। अम्मा की आवाज़ फिर कानों में पड़ी, बेटा तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन जब तुम्हारी मंगनी हुई थी तो सबा की शादी अदनान से हो चुकी थी। अदनान बज़ाहिर बहुत नेक, शरीफ और खुश अखलाक इंसान लगता था, मगर शादी के चंद माह बाद ही वो बदल गया। उसके मिजाज में गुस्सा, शक और बेरहमी आ गई। वो सबा पर हर बात पर शक करने लगा। कभी कहता तुम किसी से बात करती हो, कभी कहता तुम मुझे धोखा दे रही हो। वो इसे रोज़ जलील करता, कभी रातों को रुलाता, कभी खाने की प्लेट ज़मीन पर फेंक देता। आखिरकार एक दिन गुस्से में आकर उसने सबा को घर से निकाल दिया और कहा, दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। अम्मा की आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन सबा की दुनिया उजड़ गई, मगर तब से वो अंदर से टूट गई। वो दिन रात अदनान का नाम लेती रही, उसका यकीन ही नहीं टूटता। उसे लगता था वो लौट आएगा, मगर अदनान ने कभी पलट कर नहीं देखा। मैंने सबा को बचाने के लिए सब कुछ छुपा लिया, लोगों को कुछ नहीं बताया। दुनिया की बातों से डरकर मैंने इसे हवेली के एक कमरे में रखा कि कोई न जाने कि मेरी बेटी को शौहर ने छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर मैंने सब कुछ दिल में दफन कर दिया। मैं जैसे पत्थर की हो गई। मेरी नज़रें ज़मीन पर थी और दिमाग में वो तमाम लम्हे एक एक करके फिल्म की तरह चलने लगे। मैंने दिल में सोचा, या अल्लाह, मैं तो अपनी नंद के बारे में कितना बुरा सोचती रही। मैं समझती थी वो पागल है, किसी नामहरम के पीछे लगी है, लेकिन हकीकत तो बिल्कुल उल्टी निकली। वो तो अपनी मोहब्बत के आज़ाब में जल रही थी। वो तो उसी इंसान के साए में जिंदा थी जिसने उसे दरबदर किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल जैसे सीने से निकलने को था। मैंने धीरे से अम्मा का हाथ थामा, उनके चेहरे पर थकन, दुख और नदामत की गहरी लकीरें थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, अम्मा आपने ये सब अकेले झेला? वो आहिस्ते से बोले, क्या करती बेटा, माँ का दिल तो रो रो के मर चुका था, मगर ज़ुबान बंद रखी। अदनान गया तो गया, कभी वापस नहीं आया। न उसने ख़त लिखा, न खबर ली। मैंने कई बार चाहा कि उसे इतला दूँ कि सबा बीमार है, मगर सबा हर बार मना कर देती थी। कहती थी अगर वो आएगा तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगी, मैं फिर उसके कदमों में जा गिरूँगी। मैं अब सिर्फ उसकी याद के साथ जीना चाहती हूँ। उनके लफ्ज़ों ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने धीरे से कहा, अम्मा क्या अदनान को मालूम है कि सबा जिंदा है? अम्मा ने नज़रें झुकाई, नहीं बेटा, उसे कुछ नहीं पता। मैंने नहीं कभी बताया। वो दूर किसी दूसरे शहर चला गया था, शायद अपने ज़मीर से भागने के लिए, और सबा यहाँ अपनी यादों में दफन हो गई। मैं सकते में थी, सोच रही थी कैसा इश्क है जो इंसान को जलाता भी है मगर जिंदा भी रखते हैं। अम्मा ने आहिस्ता कहा, मैंने उसे कई बार समझाया, बेटा अब वो नहीं आएगा, भूल जा, मगर वो कहती थी, अम्मा वो वादा करके गया था कि कभी छोड़ेगा नहीं, वो वादा कैसे तोड़ सकता है? और वो उसी वादे के सहारे जीती रही, सांस लेती रही। मैंने सिसकी भरकर कहा, और अब? अम्मा की आंखों में नमी उतर आई। अब वो वादा ही उसकी ज़िंदगी बन गया, वो अब उसी वादे में कैद है। अगले दिन जब मैं सबा के कमरे में गई तो वो आईने के सामने बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में एक कागज़ था जिस पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, मैंने वादा किया था कि कभी छोड़ूंगी नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, सबा कैसी हो? वो मेरी तरफ मुड़ी, मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट खाली थी, जैसे किसी लाश के चेहरे पर हल्की जुम्बश हो। वो बोली, भाभी अदनान आया था, तुम्हें पता है वो हर रात आता है, वो मुझसे बात करता है, वो कहता है अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने खौफजदा होकर कहा, सबा वो सिर्फ तुम्हारे ख्वाब हैं, वो वापस नहीं आएगा, उसने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। मगर वो हल्की सी हंसी हंसने लगी। नहीं भाभी, वो गया नहीं, वो यहीं है, तुम्हें नज़र नहीं आता? मैंने घबरा कर कहा, कौन? उसने धीरे से कहा, अदनान। मैं पीछे हट गई, उसकी आंखों में वही चमक थी जो मोहब्बत के जनून में मुब्तला रूहों में होती है। वो बोली, वो वादा निभा रहे हैं भाभी, उसने कहा था कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और देखो वो हर रात आता है, सब जब सो जाते हैं तो वो मेरे करीब बैठता है। मैंने लड़ते लबों से कहा, सबा अल्लाह के लिए खुद को संभालो, वो नहीं आएगा, वो सिर्फ तुम्हारे दिल में है। मगर वो आहिस्ता से बोली, दिल ही तो सब कुछ होता है ना भाभी, वो यहाँ है मेरे दिल में, और जब दिल रुक जाएगा तो मैं उसके पास चली जाऊंगी। उसकी बातों ने मेरा कलेजा चीर दिया। मैं भागती हुई अम्मा के पास गई, सब बताया। अम्मा के आंसू बह निकले। ये इश्क नहीं बेटा, ये अजाब है। मगर मैं क्या करूं, एक माँ अपनी बेटी के पागलपन को कैसे सजा दे? मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो इसे सुकून दे दे। रात के 2 बजे की घड़ी थी जब मैंने दरवाजे के चचराने की आवाज़ सुनी। दिल धड़कने लगा। मैं दबे पाँव सबा के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा आधा खुला था। सबा खिड़की के पास खड़ी थी, हवा में फैला हुआ था जैसे किसी को छू रही हो। वो धीरे से बोली, अदनान तुम आ गए, मैं जानती थी तुम वादा नहीं तोड़ोगे,
چلو آج میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اب اور نہیں یہاں رہنا۔ میں کانپ گئی، آواز صاف میرے کانوں میں گونجی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں بھاگ کر اماں کے پاس گئی، اماں جاگ گئی۔ ہم دونوں دوڑتے ہوئے واپس آئی مگر دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں چیختی رہی۔ میں نے دروازہ زور سے کھولا تو صبا فرش پر بیٹھی تھی، چہرہ سفید، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر ہلکی مسکراہٹ اور بس ایک جملہ، وہ گیا نہیں بھابھی، وہ یہی ہے۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا، اس کا جسم ٹھنڈا تھا، وہ لرز رہی تھی۔ اگلی صبح ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ شدید ذہنی صدمہ ہے، اگر ہم نے اسے باہر نہ نکالا تو یہ حقیقت اور خواب کا فرق کھو دے گی۔ مگر اماں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ڈاکٹر صاحب، لوگ باتیں کریں گے، میں اپنی بیٹی کو پاگل خانے نہیں بھیج سکتی۔ میں نے ان کے قدموں میں ہاتھ رکھا، اماں، عزت بعد میں، انسان پہلے۔ مگر اماں خاموش رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے صبا کو بچانا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے شوہر یعنی صبا کے بھائی سے بات کی، وہ دفتر سے واپس آیا۔ میں نے پورا ماجرا سنایا۔ پہلے تو وہ چپ رہا جیسے یقین ہی نہ آیا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں غصے اور درد کی ملی جلی جھلک تھی۔ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کافی عرصے سے، لیکن اماں کو ڈر تھا لوگ کچھ اور سمجھیں گے، اس لیے کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، بس اب بہت ہو گیا، ہم اسے مزید یوں ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتے۔ اگلے ہی دن ہم صبا کو شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اماں پہلے تو راضی نہ ہوئی، مگر جب صبا کو بے ربط باتیں کرتے اور کھڑکی کے پار کسی کو ہاتھ ہلاتے دیکھا تو ان کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، لے جاؤ بیٹا، شاید اللہ کے حکم سے اب میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ ہم نے صبا کو گاڑی میں بٹھایا، وہ خاموش تھی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی خود سے باتیں کرتی۔ راستے بھر وہ ایک ہی جملہ دہراتی رہی، وہ کہہ رہے واپس چلو، وعدہ نبھانا ہے۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، میں نے اس کا ہاتھ تھاما، صبا، اب ہم وعدہ نبھانے نہیں، زندگی جینے جا رہے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکرائی مگر آنکھوں میں خالی پن تھا۔ ہم اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر صادق نے بڑی شفقت سے ہمیں بٹھایا۔ انہوں نے صبا سے بات کی، اس کے ماضی کے بارے میں سوال کیا اور آخر میں کہا، یہ بہت گہرا زخم ہے مگر قابل علاج ہے، اسے وقت، محبت اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ ہم نے اسپتال میں علاج شروع کروا دیا، صبا کو دوا دی گئی، تھراپی شروع ہوئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا کہ اس کے آس پاس سکون کا ماحول ہونا ضروری ہے۔ میں روز اس کے پاس بیٹھتی، کہانیاں سناتی، قرآن کی تلاوت کرتی اور اسے یاد دلاتی کہ زندگی ابھی باقی ہے۔ صبا دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ رفتہ رفتہ صبا کے چہرے پر وہی پرانی نرم مسکراہٹ واپس آنے لگی، اس کی آنکھوں میں روشنی چھلکنے لگی۔ ایک دن اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بھابھی، کل رات وہ نہیں آیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تم خود روشنی ہو صبا۔ اس نے دھیرے سے سر ہلایا، جیسے برسوں بعد دل سے کچھ قبول کیا ہو۔ ڈاکٹر نے ایک دن خوشخبری دی، اب یہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، مگر اسے ماضی کی فضا سے ہمیشہ کے لیے دور رکھنا۔ اسے یہ یاد دلاتے رہے کہ اس کی زندگی کی قیمت اب کسی وعدے سے نہیں بلکہ اپنے وجود سے ہے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اماں بھی خوش تھی، ان کی آنکھوں میں پہلی بار امید چمکی۔ گھر واپسی کے دن صبا نے حویلی کے دروازے پر رک کر آسمان کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گی عدنان، اب میں آزاد ہوں۔ اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ دن گزرتے گئے، زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگی۔ صبا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی، کبھی اماں کے ساتھ بیٹھ کر پرانی تصویریں دیکھتی، کبھی باغ میں جا کر پھول لگاتی۔ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا تھا، مگر ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈل رہا تھا، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باورچی خانے میں تھی، اماں نے دروازہ کھولا، باہر ایک آدمی کھڑا تھا، اجنبی سا مگر چہرے پر گہری شرمندگی کے آثار۔ اماں کی سانس رک گئی، لبوں پر بے ساختہ نام آیا، عدنان۔ میں کمرے سے دوڑ کر باہر آئی، واقعی وہ عدنان ہی تھا۔ وقت نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار چھوڑے تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر ندامت کی لکیریں۔ وہ آہستہ سے بولا، اماں، میں گناہ گار ہوں، لیکن اب مزید اپنی ضمیر کے بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ اماں خاموش رہی، صرف آنسو بہتے رہے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سچ سنانے، معافی مانگنے۔ صبا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عدنان نے کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا، ماں نے مجھے اکسایا تھا کہ صبا بدچلن ہے، وہ تمہیں رسوا کرے گی۔ میں نے اس کی باتوں پر یقین کیا، صبا پر شک کیا اور اس کی محبت کو رون ڈالا، لیکن حال ہی میں نے سب سنا، ماں کی زبان سے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے لوگوں کے سامنے تمہارا برا ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جال بنا۔ وہ تم سے جلتی تھی صبا، کیونکہ تم نے اس کے بیٹے سے سچی محبت کی تھی۔ اس نے میرا ذہن زہر سے بھر دیا۔ عدنان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس دن جب سنا کہ وہ میری شادی کے وقت میں برا بھلا کہہ رہی تھی، میں ٹوٹ گیا۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ سچ کا سامنا کروں گا۔ میں واپس آیا ہوں، میں اپنے جرم کی معافی مانگنا۔
صبا کا قدم لرزے مگر اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں ایک سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی، عدنان کے سامنے آ کر رک گئی۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد اس نے نرم لہجے میں کہا، عدنان تم آئے اس کے لیے شکر ہے، مگر اب مجھے معافی نہیں چاہیے۔ میں اب تمہارے سائے میں نہیں اپنے یقین میں زندہ ہوں۔ عدنان کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ مجھے معلوم ہے صبا تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا، مگر میں نے توبہ کر لی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ صبا نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں معاف کیا بہت پہلے، جب تم میرے دل میں رہنا چھوڑ چکے تھے، مگر عدنان یہ محبت اب زنجیر نہیں، یہ دعا بن چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو سچائی کے ساتھ، مگر اب میری زندگی میں تمہاری واپسی محبت نہیں بخشش ہوگی۔ عدنان ساکت کھڑا رہا، اس کے چہرے پر ندامت کی گہری چھاپ تھی۔ اماں آگے بڑھی، صبا کو گلے لگایا۔ بیٹا تم واقعی اب ٹھیک ہو گئی ہو، اللہ نے تمہیں سکون دے دیا۔ صبا نے دھیرے سے کہا، ہاں ماں اب میں آزاد ہوں، نہ عدنان کے غم میں نہ لوگوں کے خوف میں۔ چند دن بعد عدنان نے دوبارہ آنے کی اجازت مانگی۔ اس بار صبا نے نرمی سے کہا، اگر تم واقعی بدل گئے ہو تو محبت کے نام پر نہیں، انسانیت کے نام پر ساتھ دو۔ ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، مگر اس بار ایک دوسرے کے برابر چل کر، نہ کسی کے اشارے پر نہ کسی کی بات پر۔ عدنان نے سر جھکا کر کہا، وعدہ کرتا ہوں اس بار نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ تم پر شک کروں گا۔ اماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ ان دونوں کے دلوں سے نفرت مٹا دے، ان کی زندگی میں محبت کا نور واپس بھر دے۔ صبا کے چہرے پر وہی پرانی روشنی لوٹ آئی تھی، مگر اس روشنی میں وقار بھی شامل ہے۔ وہ کمزور نہیں رہی تھی، وہ ایک عورت تھی جو زخم کھا کر بھی کھڑی رہی، جو ٹوٹی مگر بکھری نہیں۔ عدنان نے سب کے سامنے کہا، میں نے صبا کو نہیں پایا، بلکہ صبا نے مجھے انسان بننے کا سبق سکھایا۔ اس دن شام کے وقت جب سورج ڈوب رہا تھا، صبا نے کھڑکی سے باہر دیکھ کر آہستہ سے کہا، بھابھی وہ وعدہ آخر پورا ہو گیا۔ اس نے کہا تھا کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اب وہ میرے ساتھ ہے، مگر اب میرے دل میں خوف نہیں صرف سکون ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، صبا کیونکہ اب یہ وعدہ عشق کا نہیں ایمان کا ہے۔ رات کو اماں نے اذان کی آواز سنی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کو زندگی واپس مل گئی۔ اور اس دن کے بعد حویلی کے اندھیرے مٹ گئے۔ وہ کمرہ جو کبھی خوف اور درد کا گواہ تھا، اب صبا کے کہکوں سے گونجنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کی کتاب کا نیا باب شروع کر دیا، جہاں محبت جنون نہیں بلکہ دعا بن چکی تھی۔ میرے عزیزوں، اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، عورت محبت میں اندھی ہو کر ٹوٹ تو سکتی ہے، مگر وفاداری کا دامن نہیں چھوڑتی۔ صبا نے ثبوت دیا کہ سچی محبت صرف پانا نہیں بلکہ برباد ہو کر بھی معاف کر دینے کا نام ہے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو سکون، ہماری زندگیوں کو آسان اور ہمارے گھروں کو محبت و خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں آزمائشوں میں صبر، رشتوں میں وفاداری اور ہر حال میں انسانیت کا درد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔